الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے موضوع پر، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مکمل سنیے گا تاکہ اس کو سن کر اس میں سے جو ہمیں پھول ملیں ان پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیں، اپنی زندگی کو حسین بنا لیں۔ آئیے یہ موضوع جو ہے میں ایک واقعے سے آپ کو سناتا ہوں۔ موضوع کا جو ہے شروعات اس واقعے سے کرتے ہیں کہ کسی گھر میں ایک ناگن آ گئی۔ اب وہ ناگن جو ہے روزانہ کے بیس پر ایک سونے کا انڈا دینے لگی۔ گھر والے بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے گھر میں ایسی ناگن ہے کہ جو ڈیلی ایک سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اب وہ لوگ انڈے جمع کرنے لگ گئے۔ گھر کے مالک نے سب گھر والوں کو کہہ دیا کہ کسی کو نہیں بتانا اس بارے میں۔ کسی نے باہر کسی کو نہیں بتایا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن وہ ناگن نکلی اور اس نے ان کے گھر میں موجود ان کے کتے کو کاٹ لیا، ڈس لیا۔ وہ کتا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ مالک نے کہا خیر ہے، جانور کو اس نے ڈسا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزر گیا، پھر ایک دن ناگن نکلی اور اس نے ان کے گھر میں موجود گدھے کو ڈس لیا، جو ان کا پالتو گدھا تھا جس کے ذریعے وہ سامان لے کر آتے جاتے اور خود بھی اس کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ اب مالک کو تھوڑا سا غصہ آیا، لیکن اب اس کے گھر والوں نے بھی ناگن کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ اس کو ہم مار دیں گے۔ لیکن اس شخص کے دل میں یہ آیا، اس نے کہا کہ دیکھو کہ یہ جو انڈا دیتی ہے ہمیں روزانہ، یہ اس گدھے سے کئی حصے مہنگا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر اس نے جانور کو ڈس لیا، جانور کو ڈسا نا، کسی انسان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ خیر ہے، ہم اور گدھا لے لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ پھر یہ جو ناگن سونے کا انڈا دے رہی ہے یہ باہر نکلتی ہے اور باہر نکل کر ان کے گھر میں جو خادم، جو غلام کام کرتا ہے، اس کو ڈس لیتی ہے۔ اب جو ہے وہ مدد کے لیے بلاتا ہے، یہاں تک کہ مالک پہنچتا اس کی مدد کے لیے۔ ناگن کا زہر ایسا خطرناک تھا کہ وہ چند ہی لمحوں میں، تھوڑی ہی دیر میں انسان یا جانور جو بھی ہوتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ تو مالک کے پہنچنے تک وہ جو خادم تھا، جو غلام تھا، وہ مر چکا تھا، اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ بہرحال اب مالک نے دیکھا، اب تھوڑا سا غصہ بھی آیا کہ اب یہ انسانوں پر حملہ کرنے لگ گئی ہے۔ خیر پھر اس کے دل میں وہی لالچ آیا کہ خیر ہے، اس نے ہمارے گھر میں سے تو کسی کو نہیں ڈسا، لہذا کوئی بات نہیں، سونے کا انڈا تو مل رہا ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا، کتا بھی گیا، گدھا بھی گیا، ایک اور جگہ پر کتے کی جگہ بکری بھی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، جانور تھا۔ اب بکری، گدھا، اس کے بعد غلام۔ وقت گزرتا چلا گیا، ان کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، ہرس ان کے دل میں بھرا ہوا تھا مال و دولت کا۔ یہ یاد رکھیے گا، ہرس بھی 3 قسم کا ہوتا ہے، اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سے ایک قسم ہے کہ اس کے ذریعے
انسان جو ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں اچھی ہرس. اچھی ہرس یعنی کہ اس نے نمازیں پڑھی، نمازوں کے ساتھ ساتھ اب اس کو ہرس ہوا نیکیوں کا، اس نے ساتھ میں نفل بھی پڑھے. اب وہ قرآن پاک کی تلاوت اگر کر رہا ہے، اس نے ایک پاؤ پڑھا ہے، اب اس کے دل میں نیکیوں کا ہرس بڑھا، اس نے ایک پاؤ اور پڑھ لیا. اسی طرح سے وہ روزے رکھ رہا ہے، فرائض جو فرض روزے وہ رکھ رہا ہے، اس کے دل میں ہرس بڑھا نیکیوں کا، اس نے اس کے ساتھ ہی نفل روزے رکھنا شروع کر دیے. وہ زکوٰۃ صدقات واجبہ جو ہیں وہ ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کر رہا ہے. اب اس کے دل میں ہرس بڑھا، وہ جو ہے اس کی طرف آ گیا، اس نے نفل صدقہ بھی دینا شروع کر دیا. تو یہ تو ہے ایک اچھا ہرس. اس کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے. ایک ہوتا ہے ہرس برا، جس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ انسان جو ہے ہلاک ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ اس میں گناہ کا ہرس ہوتا ہے، مال کا ہرس ہوتا ہے. اب وہ ایک گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ کرتے کرتے اور زیادہ اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے. زنا کیا، شراب پینے لگ گیا، اسی طرح سے اس کے دل میں جو ہے ہرس بڑھتا چلا گیا گناہ کا. یہ بری ہرس ہے. اور اسی طرح سے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ اب مال کا ہرس بڑھا، اب جو آ رہا ہے، اب اس کے میں ایک اور بھی چیز ہے، ایک اپنے حصے کا مال آ رہا ہے وہ تو لے لیا، اب اس کے دل میں ہرس ہے جو فلاں کے پاس ہے نا یہ بھی مجھے مل جائے، اس کے پاس نہ رہے، یہ ہرس ہے. اسی طرح سے اب وہ جو ہے برائی کی طرف بڑھنے لگ گیا، مال کا ہرس ہوا، چوری ڈکیتی اور بہت سے جرائم میں وہ ملوث ہونے لگ جاتا ہے. کیا ہے کہ ایک دل میں ہرس ہے، لالچ ہے مال بڑھتا چلا جائے. ایک اور ہرس ہے کہ جس کا نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. ٹھیک ہے، اب اس ہرس میں وہ جو تیسری قسم ہے، اب اس ہرس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، لیکن اگر اچھی نیت کر لیتا ہے، اگر وہ اچھی نیت سے اس ہرس میں پڑتا ہے تو اب اس کا فائدہ ہوگا. اگر اچھی نیت نہیں کرتا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ تین قسم کا ہرس ہوتا ہے. بہرحال اس شخص نے جب اس کے آنکھوں پر ہرس کی پٹی بن چکی تھی کہ ڈیلی کا انڈا مل رہا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر دو چیزیں جوان رہ جاتی ہیں. وہ کیا؟ فرمایا کہ ایک تو مال کا ہرس جوان رہ جاتا ہے، دوسرا عمر کا ہرس جوان رہ جاتا ہے. انسان کہتا ہے کہ مال جتنا زیادہ آ رہا ہے آتا رہے، کہیں نہ کہیں سے آتا ہی رہے، چاہے اس کی ایج، اس کی عمر 100 سال ہی کیوں نہ ہو جائے. اگر اس کی عمر 100 سال ہو گیا، اب اس کو عمر کا ہرس ہوا، 100 سال کا ہو گیا، تو اب وہ کہے گا کہ میری عمر 110 سال ہو جائے، 120 سال ہو جائے، 150 سال ہو جائے، اس کا ہرس عمر کا ختم نہیں ہوگا. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے کوئی عام بات نہیں کی. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے کہ اے لوگو ہرس سے بچو. یہ میں روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ہرس سے بچو، بے شک یہ بہت بری چیز اور یہ ہلاک کرنے والا ہے. بہرحال اب اس شخص کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے خادم کو ڈسا ہے، میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں ڈسا، خیر ہے، ڈیلی کا سونے کا انڈا تو آ رہا ہے. وقت گزرتا گیا، ایک دن وہی ناگن اس کے بیٹے کو ڈس لیتی ہے. اب بیٹا بھی تڑپ تڑپ مر جاتا ہے. اب دونوں میاں بیوی کو بہت غصہ آتا ہے، دونوں اب ناگن کو مارنے کے لیے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. ناگن نہیں ملتی، چھپ جاتی ہے. کچھ وقت گزرتا ہے، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ان کے دل میں پھر وہی انڈے کا لالچ کہ ڈیلی سونے کا انڈا مل رہا ہے. یہ دونوں میاں بیوی پھر خاموش ہو گئے اور ڈیلی کا سونے کا انڈا لینے لگ گئے.
اب وقت گزرتا گیا، ایک دن پھر ناگن نکلی اور اس نے اس کی گھر والی کو، اس کی وائف کو ڈس لیا۔ اب اس کی گھر والی بھی مر گئی۔ اب اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اب یہ جو ہے بہت ہی پریشان ہو گیا کہ اس نے کسی کو میرے گھر میں نہیں چھوڑا۔ اب اس نے جا کر اپنے رشتہ داروں کو بھی بتایا، اپنے ہمسایوں کو بھی بتایا، اپنے محلے والوں کو بھی بتایا کہ اس طرح سے ہمارے گھر میں یہ واقعات ہوئے، میں صرف سونے کے انڈے کے لالچ میں رہ گیا کہ مجھے ڈیلی انڈا مل رہا ہے، میں نے کسی کو نہ بتایا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تم نے بہت برا کیا ہے، لہذا اب اس ناگن کو مارو ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گی۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ شخص اس کی تاک میں رہ گیا کہ کب یہ باہر نکلے اور میں اس کو ماروں۔ اس نے بہت سے طریقے اپنائے، بہرحال وہ باہر نہ نکلی۔ اس نے سونے کے انڈے دینے بند کر دیے۔ اب اس نے سونے کے انڈے کے بجائے موتی دینا شروع کر دیا، یعنی کہ ہیرا۔ اب اس نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب سونے کے انڈے کے بجائے یہ اگر موتی دے رہی ہے تو اب اس کی جو ہے وہ کیفیت وہ تبدیل ہو گئی ہوگی، یہ اب ڈسے گی نہیں جو پہلے ڈس رہی تھی، کیونکہ اب انڈے کی جگہ یہ ہیرا دے رہی ہے، موتی دے رہی ہے۔ تو بہرحال اس نے لالچ کیا، اب وہ ڈیلی کا موتی جو ہے وہ لینا اس نے شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ سارے سونے کے انڈے اور وہ موتی سارے جمع کر کے ایک جگہ پر رکھ کر، سرہانہ بنا کر اپنا سر ان کے اندر رکھ کے اور سو جاتا ہے۔ ناگن آتی ہے اور آ کر اس کو ڈس لیتی ہے۔ اب یہ تڑپنے لگتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے۔ محلے والے، آس پڑوس والے جمع ہو جاتے ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے مال و دولت کے لالچ میں اس کو نہیں مارا اور آج اس نے تجھے ہی ختم کر دیا۔ اب یہ شخص شرمندہ تھا، اس نے آنکھیں شرم کے مارے جھکا لی اور اس نے اپنا سارا مال اپنے رشتہ داروں میں، محلہ داروں میں تقسیم کر دیا اور کہنے لگا کہ دیکھ لو لوگوں، میں مال کے لالچ اور حرص میں یہاں تک گیا کہ میں خود بھی اس دنیا سے چلا گیا اور ساتھ کچھ نہیں لے کر جا رہا۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان کو حرص جو ہے موت تک لے جاتا ہے، انسان جو ہے مر جاتا ہے۔ انسان کا یہ جو حرص ہے اس کو یا تو قبر کی مٹی بھرتی ہے اور یا پھر اس کا اپنا ٹائم سے مراد بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ بہرحال انسان کا حرص ختم نہیں ہوتا۔ خدارا اگر حرص اپنانا بھی ہے تو نیکیوں کا حرص اپنائیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ ایسا حرص ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتا ہے۔ اور برے حرص سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ ان میں کوئی بری عادت یا پھر کوئی جرم ان میں پیدا نہ ہو۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حرص جیسی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔